یا وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن وہ مشینری خرید کر اور اس کو کرایہ پر دیں، اس کو لیزنگ کہا جاتا ہے۔ البتہ لیزنگ کا جو پریویلنٹ طریقہ ہے وہ فائنینشیل لیزنگ کا، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس میں بہت سی کلاسیں اس کے اگریمنٹ میں شریعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن اسی کو شریعت کے مطابق آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے پاکستان میں متعدد فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس قسم کے قائم کیے ہیں جن میں لیزنگ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ شریعت کے مطابق، تو اس کو اختیار کریں۔ اسی طرح ایک آپ نے شاید آج کل نام سنا ہوگا، بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے مرابحہ فائنانس۔ مرابحہ فائنانسنگ بھی ایک طریقہ ہے جو کسی شخص سے معاملہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ نفع پر وہ چیز بیچ دی جاتی ہے، یعنی ایک شخص جو ہے وہ فرض کیجیے کہ بینک سے روپیہ اس لیے چاہتا ہے جو اس کے ذریعے را مٹیریل خریدنا چاہتا ہے، تو اب وہ را مٹیریل بجائے کہ اس کو پیسے دیا جائے، بینک را مٹیریل خرید کر اور اس کو نفع پر نہیں دیتا، یہ طریقہ بھی جائز۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ تو نام گھما کر پکڑنے والی بات ہو گئی اور دوسرے طریقے سے وہ نفع لے لیا، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن شریف نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ مشرکین یہ کہا کرتے ہیں کہ بیع بھی تو ربا ہی جیسی ہے، اس میں بھی آدمی نفع کماتا ہے اور ربا بھی کے اندر بھی نفع کماتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے ایک جواب دیا کہ ہمارا حکم ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام، جس کے معنی یہ ہے کہ روپے کے اوپر روپے روپیہ نہیں دے رہا، روپے کے اوپر تو منافع نہیں دے رہا، لیکن اگر بیچ میں کموڈیٹی آ جائے اور کموڈیٹی کو فروخت کر کے نفع حاصل کرے تو وہ ہم نے حلال کیا۔ تو یہ برابر کے اندر کموڈیٹی بیچ میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹرانزیکشن شریعت کے اعتبار سے جائز ہے۔ یہ آلٹرنیٹو جو ہے مرابحہ کا ہوا، یہ لیزنگ کا ہوا، یہ کوئی آئیڈیل آلٹرنیٹو نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا، اصل آئیڈیل آلٹرنیٹو مشارکہ ہے، لیکن جو انڈیویجول ادارے ہوں ان کے لیے ایک ٹرانزٹری پیریڈ میں مرابحہ اور لیزنگ کے اوپر عمل کرنے کی بھی گنجائش موجود ہے، اور ان بنیادوں پر لوگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے اندر ایک مدت سے یہ تحریک چل رہی ہے، آپ نے شاید اخباروں میں پڑھا ہوگا، یہ مسئلہ زیر بحث ہے، اور امید ہے کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کا کوئی تفصیل انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت میں اگر ملکی سطح پر مشارکت کی بنیاد پر نظام جاری ہوا تو انشاءاللہ دنیا کے سامنے ایک عملی مثال قائم، تو اس وقت میں لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ شریعت کا طریقہ فائنانسنگ کا کیا ہے۔ یہ تو ایک عام بات تھی جو ربا اور اس کے متعلقات سے متعلق ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جو ربا سے متعلق ہے اور اس کی سزائے بازگشت بھی بار بار سنائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب یعنی ایسی جگہ جہاں غیر مسلم حکومت ہے وہاں پر سود کے لین دین میں کوئی صلاحیت نہیں، وہاں غیر مسلم حکومت سے سود لیتا ہے، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اوپر بھی بہت لمبی چوڑی بحثیں ہوئی ہیں، اور اس وقت جو اسٹیبلش پوزیشن وہ یہ ہے کہ دارالحرب ہو یا دارالاسلام، ربا وہاں بھی حرام ہے یہاں بھی حرام، اور یہاں پر بھی لین دین حرام ہے وہاں پر بھی لین دین حرام ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ اس کا ایک عام آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے جس کے اوپر سود نہیں لگتا، لیکن اگر غلطی سے اس نے کسی سودی اکاؤنٹ میں رکھ دیا تو سودی اکاؤنٹ کے اوپر اگر سود لگ گیا ہے تو پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بینک میں ہی چھوڑ، لیکن غیر مسلم ملکوں میں جہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جو سود کی رقم ہوتی ہے وہ اینٹی اسلامک کاموں کے اندر خرچ ہوتی ہے، اس واسطے وہاں پر فتویٰ یہ دیا جاتا ہے کہ وہ سود کی رقم لے لے اور لے کر کسی مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرے، خود اپنے استعمال میں رکھ، بغیر ثواب کی نیت کے اپنی جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو جو مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرے۔ اس طریقے سے یہ عمل یہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ باوجود ہے کہ کام ذرا نسبتاً مشکل لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کو اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ خود اپنے مالیاتی ادارے قائم کریں جو اسلامی بنیادوں پر چل رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ مکمل اسکیمیں موجود ہیں مشارکت کی، مرابحہ کی، لیزنگ کی، اور ان بنیادوں کے اوپر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں، اور یہاں کے مسلمان ماشاءاللہ اچھے لڑکدو مسلمان ہیں، خود ان کے مسائل کا اس میں حل ہے، ان کو چاہیے کہ یہاں پر ایسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن قائم کریں۔ امریکہ کے اندر بھی کم از کم 2 ادارے میرے علم میں ہیں ہاؤسنگ کے حد کہ وہ صحیح اسلامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں، ایک ٹورانٹو میں ہے اور ایک لاس اینجلس میں ہے، تو یہ اب مختلف ان اداروں کی تعداد بڑھنی چاہیے، مسلمانوں کو اپنے طور پر یہاں پر اس کو قائم کرنا چاہیے، لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہے کہ جب اس کا نظام بنائے تو ماہر فقہا اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اور اس کی بنیاد پر وہ قائم کریں۔ آپ ذاتی اگر یہ کام کرنا چاہیں گے
تو اگر سلسلے میں کسی خدمت کے لیے مجھے آپ چاہیں گے تو میں اس کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں. اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ تقریباً 100 کے قریب ادارے دنیا میں ہیں اور میں تقریباً 5 سال سے ان مختلف اداروں کے طریقہ کار میں انوالو اور مختلف دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے. اس لیے کوئی خدمت اگر مجھ سے بن پڑے گی تو میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے, ہمت عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے ایک جیسا رابطہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے یہ وہ یہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام فصل پر لائف انشورنس. لیکن انشورنس ایک مستقل موضوع ہے اور اس وقت تقریباً 1-1.5 گھنٹہ جو گفتگو ہوئی وہ ٹیکس سے متعلق تھی. اگر انشورنس کے اوپر بھی تمام مفصل گفتگو کی جائے تو وہ بھی تقریباً اتنا ہی وقت ہے. لیکن لائف انشورنس کے اندر یہ ہے کہ اس میں ربا بھی ہے قمار کی, قمار جوا. تو اس وجہ سے وہ جو طریقہ کار لائف انشورنس کا چل رہا ہے وہ ربا سے بات ہونے پر مشتمل, اس واسطے حرام ہے. اگر کسی نے لیا ہوا ہو تو صرف جتنا پریمیم اس نے پے کیا ہے صرف اتنا اس میں استعمال میں لانا جائز ہے, اس سے زیادہ استعمال میں لانا جائز نہیں. لیکن جیسا میں نے کیا کہ جیسے بینکنگ کے معاملے میں ہے کہ اس کے متبادل ادارے دنیا میں الحمد للہ قائم ہو رہے ہیں, غلطیاں ہیں یہ سمجھ لیجیے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس میں غلطیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت انٹرسٹ والا نظام ہے یہ ایک دن کا خرابی ہو گیا. اس کو اس مقام تک پہنچنے میں صدیاں لگی. تو جو انٹرسٹ فری سسٹم ہوگا اس کو بھی ٹھیک ٹھیک قائم ہونے میں وقت لگے, اس میں غلطیاں بھی ہوں گی, ٹھوکریں بھی کھائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ رخ درست ہو جائے تو الحمدللہ وہ ہو رہا ہے. اسی طرح انشورنس کمپنیوں کا معاملہ ہے کہ اس وقت دنیا میں کم از کم 10 کمپنیاں تو میرے علم میں ہیں کہ جو انشورنس کمپنیاں جو اسلامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں. اس کا نام انشورنس کمپنی نہیں ہے, اس کا نام تکافل ہے, شرکت تکافل. تو وہ مختلف جگہوں پر کام کر رہی ہیں. تو ان بنیادوں کے اوپر اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جی وہ تفصیل طرح بات ہے ذرا. ایک بات یہ تھا کہ ابھی جو بات ختم ہوئی ہاں تو میں بھی سوچ کر جائیں کسی آدمی کے پاس جو ہے پیسے ہیں, بڑا اماؤنٹ ہے چھوٹا ہی, وہ یہ نیت سے بینک میں رکھ رہا ہے کہ مجھے جو پیسے ملیں گے میں نہیں لوں گا, میں غریبوں کی امداد کروں. کیا اس کے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ غریبوں کی امداد کرنے کے لیے اپنا پیسہ بینک میں رہیں اور ان کے پاس سے پیسہ لے کے غریبوں کو دیں؟ جیسا ابھی عرض کیا, یا بہتر شکل یہ ہو سکتی ہے کہ نہیں بھائی غریبوں کی مدد کرنا اللہ نے پیدا کرنے والا وہی ہے, جو ان کا جو ہے رشتے رکھا ہے. ہمارے ذمہ یہ ہے کہ اگر ہماری استطاعت ہے ہم بھوکوں کو کھانا کھلا دیں, اگر نہیں استطاعت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی صحیح ذریعہ. ایسی صورت میں کیا ہمارے پیسے ہم جو ہے ویسے اکاؤنٹ میں رکھنا بہتر ہوگا کہ جس میں سود نہیں مل رہا ہے, یا ایسے اکاؤنٹ میں رکھنا بہتر ہوگا کہ کم سے کم ان سے سود لینے ہو غریب کو دیں؟ بات کو سوال میں کیا اور میں ویسے اشارہ طرف کر چکا ہوں اپنی ابھی گفتگو میں کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی میں رکھوایا جائے, یعنی سولی اکاؤنٹ میں رکھوانا, چاہے اس نیت سے ہو کہ میں کسی غریب کو دے دوں گا. یہ اس نیت سے رکھوانا بھی درست نہیں, اس واسطے کہ جس وقت آپ نے سودی اکاؤنٹ میں رکھوایا تو سودی معاملے کا گناہ تو اسی وقت ہوگا, سودی معاملہ کرنے کا گناہ تو اس وقت ہوگا. اب اس کو صدقہ کرنا ایسا ہے جسے گناہ کر کے کفارہ کر, تو اس وقت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے تو کفارہ نہ کرے, اور اس وقت یہ ہے کہ گناہ کرے ہی نہیں تو ظاہر تو وہ صورت بہتر ہے جس میں گناہ کرے گی. اس لیے صحیح راستہ یہی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوا ہے, اور اگر غلطی سے رکھوا دیا ہے ناواقفیت کی وجہ سے سودی اکاؤنٹ میں, تو اس صورت میں چارہ کاری ہے تو جو ملا ہے اس کو کسی غریب کو سکھانا. اب آپ سمجھیں